اسی طرح جنات کا جو ہے یہ سلسلہ ان لوگوں سے قائم رہتا ہے. جنات بھی ان سے نسبت حاصل کرتے ہیں، جنات بھی اپنی روح کا ایمان حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے عارف بنتے ہیں. جنات میں بھی ولی اللہ ہوتے ہیں. انسانوں کو یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم الاسماء عطا کر دیا. جنات کو نہیں دیا. جنات کو حصہ ملتا ہے لیکن تھوڑا سا ملتا ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا حصہ عطا فرمایا. اور علم الاسماء وہ علم کہ جو کسی نو کو نہیں عطا کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیا. اور اس علم کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ اللہ کا نائب اور خلیفہ بن سکتا ہے. علم الاسماء اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہے. اب اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی ہے کہ کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے درخت قلم بن جائیں، یہ دریا اور سمندر روشنی بن جائے، تو آپ میری اگر باتیں لکھنا چاہو تو آپ یہ لکھتے جائیں گے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، میری باتیں میری صفات ختم نہیں ہو سکتی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سے کوئی ہستی اٹیچ ہو جاتی ہیں، اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں، اب دیکھیں تقریباً 1500 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور مسلسل حضور کی سیرت مبارکہ پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اور ہر لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ ہم ادا نہ ہو. اسی طرح جو اولیاء کرام حضور سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، حضور کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، حضور کی قربت ان لوگوں کو مل جاتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ان کی حاضری ہوتی ہیں، حضور ان کو اپنے خصوصی علوم سے نوازتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندے جب بن جاتے ہیں تو ان کی صفات بھی لوگ اسی طرح بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنے برس ہو گئے حضور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کو، حضور قلندر بابا اولیاء کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور مسلسل ان کی باتیں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں. کتابوں میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان کی کرامات میں بات ہوتی ہے، ان کی تعلیمات میں بات ہوتی ہے، ان کی سیرت مبارکہ میں بات ہوتی ہے، ان کی حالات زندگی میں بات ہوتی ہے، لیکن وہ باتیں جو ہے ختم ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ یہ لوگ اس لامحدود ہستی سے منسلک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، مخلوق یہ محدود ہے، لیکن جب اس لامحدود ہستی سے کوئی بندہ اپنا رشتہ، اپنا ناطہ قائم کر لیتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی صفات حضور کر جاتی ہے اور ان صفات کا پھر مظاہرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں تاج الدین بابا نے بولتا بھی زندگی کی، بے شمار بیمار لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس آتے تھے، شفا حاصل کرتے تھے اور آج تک شفا حاصل کرتے ہیں. ابھی بھی کوئی بندہ ایک خاص نقطہ ہو کہ جو خلوص نیت سے پوری توجہ، پوری کنسنٹریشن سے اگر تاج الدین بابا کو یاد کرتا ہے اس پہ اپنا ضرور نظر کرم فرماتے ہیں. بے شمار لوگوں کو خواب میں بھی ملتے ہیں، بعض لوگوں کو بیداری کے عالم میں ملتے ہیں، اور ان لوگوں کا پاس، کیونکہ ان لوگوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ کے علوم کے خزانے ہیں، یہ تو ہر دل جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور جس بندے کو جسم کے اس قابل ہے، جتنا بندہ قابل ہو اتنی اس کو نواز سکتے ہیں. یہ جو عرس منانے کا مقصد ہوتا ہے، ہم جو دن مناتے ہیں یہ اس لیے مناتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک آگاہی پیدا ہو کہ روحانی علوم بھی کوئی علم ہے، علم نبوت بھی علم ہے، علم لدنی بھی علم ہے، تو لوگ اس طرف متوجہ ہوں
ہم مادی علوم کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو مادی علوم ہے یہ روحانی علوم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جہاں مادی علوم اینڈ ہوتے ہیں وہاں روحانی علوم کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ سائنس روشنی کو سب کچھ سمجھتی ہے، یہ سب سے تیز رفتار روشنی ہے، لیکن روحانی سائنس کہتی ہے کہ یہ سب سے سست ترین کائنات کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے تو روشنی ہے۔ اس کی رفتار سے کئی ہزار گنا زیادہ رفتار نور کی ہے، اور نور سے کئی ہزار گنا زیادہ رفتار تجلی کی ہے۔ اب یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کن حواس میں کام کرتا ہے۔ اب بندہ کس ہستی سے اٹیچ ہے، اس کا روحانی مقام کیا ہے، اور وہ جو روحانی بندہ ہے وہ اپنے مقام کی پھر بات کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کرام کے متعلق میں نے بعضوں پہ فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح اولیاء کرام کی بھی درجہ بندیاں ہیں، اور درجہ بندی علم کے حساب سے ہوتی ہے کہ کس ولی اللہ کو کتنا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا ان کے پیر و مرشد کی طرف سے ملا، وہ ان کا ایک معیار بنتا ہے۔ اب تاج الدین بابا جیسی جو ہستی ہیں ان کو ڈائریکٹ حضور نبی کریم علیہ السلام سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اور بہت سارے اولیاء کرام سے جو ہے فیض و برکات جو ہے وہ ملے ہیں، بہت سے علم سے نوازا گیا ہے، اور ان کا تصرف ابھی تک جاری و ساری ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ اگر دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تصرف ختم ہوتا ہے۔ یہ لوگ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہیں، ان کے لیے حیات و مات کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے پیر و مرشد نے ایک دفعہ سمجھایا، فرمانے لگے کہ جب ان کے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فرمانے لگے میں اپنے حواس میں نہیں رہا، میرا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گئی، میں ہر وقت روتا رہتا تھا، مجھے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو کہنے لگے میں جب بہت زیادہ دل تنگ ہوتا تھا، بہت زیادہ حضور کی یاد آتی تھی، تو میں حضور کے قبر مبارک پہ جا کے بیٹھ سکتا تھا۔ کہتے ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، بہت طبیعت خراب تھی، بڑا اندر اداس پیدا ہو گیا، میں رو رہا تھا۔ کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھے حضور قلندر بابا سامنے میرے تشریف فرمانے لگے خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب کہتے ہیں، نام ہی کبھی لیا ہے نام، حالانکہ ہمارے مشتق خواجہ شمس الدین ندوی صاحب جو ہیں وہ خواجہ نہیں، وہ پتہ نہیں کہ ایک اسٹائل تھا بات کریں وہ صرف ان کو خواجہ صاحب فرمانے لگے خواجہ صاحب کیا بات ہے، کیوں پریشان، کیا ہوا؟ کیا حضور آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ اب میں تو اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میرا تو دل ہی نہیں لگتا آپ کے بغیر، میں تو ہر وقت آپ کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا، چپکا رہتا تھا، دن رات آپ کی سیوا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کو دیکھتا رہتا تھا، آپ کی روشنی سے مستفید ہوتا تھا۔ دربار کو کھانے کا تو کیا ہوا بھائی؟ کہتے حضور آپ تشریف لیں گے، میں کہاں تشریف لیں گے، میں تمہارے سامنے بیٹھوں۔ کہا نہیں حضور وہ جو سلسلہ کچھ اور تھا، کہا نہیں کوئی سلسلہ اور نہیں، کیا آپ تو آپ روحانی طور پہ ہیں؟ میں کہاں بات روحانی طور پہ، ادھر ہاتھ لگا ہوتے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاؤں دباتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا۔ کہا ابھی آپ پکڑو میرے ہاتھ، پکڑو میرے پاؤں، دیکھو دباؤ۔ مسلم فرماتے میں نے جب ہاتھ پکڑا ان کا پاؤں دیکھے بالکل کوئی سیم، کہتے میں ہکا پکا ہو گیا، یہ کیا بات کہ ہم تو ان کو سمجھتے چلے گئے، آپ بھی روشنی کی طرح ہوں گے، میں ایسے ہاتھ دھو گے جسم سے ہاتھ میں گزر جائے گا، یہ تو بالکل ٹھوس ہے۔ تو قلندر پاپا نے فرمایا بھائی صرف زون چینج ہوتا ہے، بندہ مرتا نہیں ہے، منتقل ہو رہا ہے ایک زون سے دوسرے زون میں چلا گیا۔ ہم لوگ ٹائم اسپیس سے آزاد ہیں، ہم تو جب چاہے یہاں آ سکتے ہیں،
ہمارے لیے تو روک ٹوک نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، ہم تو جب چاہے جہاں چاہے جس روم میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں مولانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو آج ان کی ہم باتیں کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم مستفید ہو گئے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے، سوچیں گے، یا یہاں نہیں سوچ سکتے، گھر جا کے ذرا سوچیے گا، تھوڑا سا ٹائم نکالیے، مراقبہ کیجیے۔ یہ مراقبہ جو ایسے نہیں کرایا جاتا، مراقبوں پہ ہمارے کافی دنوں سے لیکچر بھی چل رہے ہیں یہاں پہ، وہ ٹاپک ہم سے سمجھ نہیں رہا، حالانکہ بظاہر مراقبہ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے مفاہیم بڑے ہیں۔ یہ جو لوگ پوری کنسنٹریشن سے مراقبہ کرتے ہیں وہی اس کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں، جو صرف ٹوٹل پورا کرتے ہیں، جیسے نماز میں بھی ٹوٹل پورا کرتے ہیں، تو وہ نماز کی لذت سے آشنا نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو دوست مراقبہ کرتے ہیں، ایک ٹوٹل پورا کرتے ہیں، جی مرشد نے کہا جی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، بس 10 منٹ بیٹھنا ہے، 15 منٹ بیٹھنا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے، بس ایک بیٹھ کے اٹھ کے بس مراقبہ کرنا نہیں۔ مراقبہ نام میں پورا کنسنٹریشن ہوگا، بہت گہرائی میں چاہیے، تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ آج بھی اگر آپ گھر میں جا کے تھوڑا سا ٹائم نکالیے گا، میری یہ عرض ہے آپ سے، درخواست ہے آپ سے، تھوڑا ٹائم نکال کے صرف تھوڑی دیر کے لیے تاج الدین بابا کا سفر کیجیے۔ یہاں کوئی سلاسل کی بات نہیں ہے کہ جی کچھ سلسلہ تاجیہ کے لوگ ہیں انہیں کی وہ ملکیت ہے، یا سلسلہ ذمہ کے لوگ ہیں انہیں کی ملکیت، روحانی لوگ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے۔ جو ان کو یاد کرتا ہے خلوص سے، یہاں خلوص سے ہوتا ہے، خلوص سے نیت دیکھی جاتی ہے۔ یہاں یہ ڈرامے میں دیکھا جاتا کہ کسی نے چوگا پہنا ہوا ہے، داڑھی کتنی رکھی ہوئی ہے، بہت پہنچے اس کے اوپر ہے، نیچے ہے، کیا ہے، نقاب ہے، نو، ان چیزوں سے یہ مبرا ہو، ایون کے مذہب سے وہ مبرا ہو۔ آپ دیکھیں تاج الدین بابا رحمۃ اللہ کے پاس کون سی نیشن، کون سا مذہب کے بندے نہیں آتے، تاج الدین بابا کے یہاں سواد میں ایک نوازے ہوئے ان کو حضور کے اندر بابا نے بہت نوازا، حبیب اللہ درانی صاحب، شاید نام آپ نے سنا، بہت سارے لوگوں نے سنا۔ آپ دیکھیں وہاں ان کے مزار جو اتنے سکھ جاتے ہیں ابھی بھی، ایک پیر بابا کے پاس قادر نگر ایک جگہ ہے، وہاں ان کا مزار ہے، وہ یہاں پشاور یونیورسٹی میں تھے، وہاں لوگوں کا پرانی علاج بھی کرتے تھے، ہومیوپیتھی کی دوائیاں بھی فری دیتے تھے، اور تکوین کیا تھی، تکوین کا آدمی بہت حال کے ہوتا ہے بھائی، اور اللہ نے ان کو بڑا نواز رکھا تھا، ان کو قلندر بابا نے نوازا، تاج الدین پیغمبر نے نوازا، ان کے اپنے مرشد جو قادر اولیا انہوں نے بہت نوازا، قادر اولیا جو بابا تاج الدین اکبری کے مریدین میں سے۔ آپ دیکھیں کہ جو مرید کے مرید ہیں تو وہاں بھی لوگ ان کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان میں تاج الدین بابا کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھیں جو خواجہ شمس الدین صاحب نے ہم حضور کے اندر بابا کو دیکھتے ہیں، تو مقصد کہنے کا یہ بہت بڑی لڑی ہے، یہ سارے لوگ اٹیچ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی الگ نہیں ہے۔ آپ کسی کو بھی پکڑیں گے انشاءاللہ آپ ولی اللہ بن جائیں، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، آپ کو اللہ کی قربت مل جائے، آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا ہو جائے۔ شرط یہ کہ آپ اولیاء کرام سے ترقی حاصل کریں، ان کے فیصلے پر عمل کریں، ان کے احکامات کی تعمیل کریں، اور دل و جان سے ان سے محبت کریں، اور ان کی تعلیمات دے، ان کے احکامات دے، بغیر چون چلا ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل نوازیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو نہ نوازیں، یہ وہ کلیہ قانون ہی نہیں کہ آپ ان کو چاہیں تو وہ آپ کو نوازیں، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ میگنیٹ
مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، لوہا مقناطیس کو نہیں کھینچتا. آپ اس مقناطیس کو تھوڑا سا سوچے تو دیں، ان کی قریب تو جائیں، دیکھیے میگنیٹ کے ساتھ آپ کو چپکا دیتا ہے. اس طرح مقناطیس کے ساتھ چیزیں چپک رہتی ہے نا، کوئی لوہا چپکا رہتا ہے تھوڑی دیر، تھوڑی دیر کے بعد بدل کر کے اس کو رکھیں تو وہ بھی اس کے اندر بھی وہ میگنیٹ آ جاتا ہے، وہ بھی چیزوں کو کیسے چھوڑتا ہے. شاید ایک اس میگنیٹ سے چپک جائے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اپنی ذات کی نفی کر دیں، اپنے عقل کی نفی کر دیں، اپنے شعور کی نفی کر دیں، اپنی ذات کی نفی کر دیں. یہ مراقبہ سارا ہی نفی ہے. جب آپ تصور شیئر کرتے ہیں آپ اپنی نفی کر دیتے ہیں. نماز میں جب اللہ کا تصور کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے اپنی نفی کر دیتے ہیں. جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور کے سامنے اپنی نفی کر دیتے ہیں. تب درود شریف کا فضل و برکات سے آپ پوچھتے ہیں. اگر آپ نفی نہیں کرتے تو درود شریف کو باعث سے آپ محروم رہتے ہیں. اب دیکھیں جو بھی خان دوست ہمارے ناطے پڑھتے ہیں حقیقت پیش کرتے ہیں، اگر وہ اس وقت صبر حضور کے روزہ کو پار کر لیں کہ حضور کے روزہ پار کے جالیوں کے سامنے کھڑے، یہ سامعین کے سامنے نہیں کھڑے. شوکت بھائی تنویر بھائی کبھی تجربات کیجیے گا، دیکھیے گا کیا کیا نظارے آپ کو حاصل ہوتے ہیں، کس طرح حضور نوازتے ہیں. یہ عقیدت پتہ نہیں کہاں، یہ محبت کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. ہو گئی، بہت شکریہ، بہت ٹائم ہو گیا. مسجد میں بڑے اچھا ہے.